صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ یہ جمعہ جو ہے یہ اس سال کا یعنی 2020 کا آخری جمعہ ہے، اور یہ جو 2020 گزرا ہے اس نے پوری دنیا کے اوپر ایک اپنا اثر اور کچھ یادگاری لمحات کو چھوڑا. اب چاہے وہ مشکلات ہو، آزمائش ہو یا ابتلا کے مراحل ہوں، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا سال کہ جس سال کی ابتدا بھی جمعے سے ہے اور انتہا بھی جمعے پر ہوگی، یعنی 2021 کا جو سال ہے اس کی ابتدا بھی جمعے سے اور انتہا بھی جمعے سے. سبحان اللہ. تو بہرحال اگر اس سال کو دیکھا جائے تو ویسے چونکہ آنے والا سال جو پڑے گا وہ یہی کہ ایام فاطمیہ شہزادی کا غم ایک ہی سال میں 2 بار پڑے گا. اگر ویسے آپ دیکھیے، بہرحال یہ چیزیں ہیں بتا اس لیے دے رہے تاکہ شہزادی کی مناسبت سے اور جمعے کی مناسبت سے ہمیں آنے والے سال کے لیے کتنی تیاریاں کرنی یہ آپ سوچ سکتے ہیں. بہرحال ہم ڈسکس کریں گے اس موضوع کے اوپر، لیکن بہرحال جو بحث چل رہی ہے، سلسلہ مباحث چل رہے ہیں، وہ یہی تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم کو اتحاد اور اتفاق تک لے کر کے جاتی ہے. اور بارہا ہم نے اس چیز پر روشنی ڈالی ہے کہ جو اس دین کا لانے والا ہے، یعنی بہترین دین کا جو پیغمبر ہے، اس کو پہچانیں. کیونکہ آج ہماری تشنگی علمی میدان میں ہو، معرفت کے میدان میں ہو، سلوک الی اللہ کی سیر ہو یا عرفان کے مراحل ہوں، ہم تشنا ہیں. اور تشنا کیوں ہیں؟ کیونکہ جو ان راستوں کو بتانے والا ہے، جس نے ہم کو ناچیز قطرے کو لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ سے ملانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، معرفت پیدا کرانے والا ہے، سلوک الی اللہ کے مراحل طے کرانے والا ہے، طریقت کو ہم نے اسی کو نہیں پہچانا. اب جب کسی راہبر کو کہ جو راستہ دکھلانے والا ہو اگر یقین نہ ہو تو پھر منزل چاہے جتنی خوبصورت ہو، ہمیشہ انسان پورا سفر ڈاواڈول ہو کر کے طے کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کی جو ایمان کی کیفیت ہے، سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، بعض ان کی جو کیفیت ہے
وہ پیغمبر کے بنسبت ایسے ہی ہے کہ یہ قیامت پر اعتقاد تو ہے، اللہ پر یقین تو ہے، دین اسلام کو مانتے تو ہیں، لیکن جو لانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، بتانے والا ہے، اس کے اوپر معصومیت جو لحاظ عصمت ہے کہ جس نے قرآن نے گواہی دی، اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ کاش یہ یقین کر لے تو پھر دین میں، مذہب میں، پیروی میں، اتباع میں، سمجھنے، آگے بڑھنے میں، طریقت میں، شناخت معرفت میں، عرفان میں، سلوک اللہ کے مراحل طے کرنے میں بہت مدد مل جائے گی۔ لیکن ہم پیغمبر کو تو لا کر کے ہم نے کہاں پر رکھا؟ یاد ہے نا خطبے کا سلا؟ لا کر کے رکھا، امی کے معنی میں الجھ گئے۔ ارے میاں، عقل کی گروہوں کو کھولو، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کو سمجھو۔ جو شان نبوت ہے، جو شان نبوت کے مطابق ہے، ان معنی کو استعمال کرو، لیکن جو ایک شان نبوت کے خلاف ہے ان معنی کو استعمال نہ کرو پیغمبر کی شان کے لیے، ترجمہ غلط نہ کرو، گنجائش وہ شک و شبہات کی نہ پیدا کرو کہ آنے والا جو آپ کے قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر کے وہ آپ کے ترجمے سے اللہ کے کلام تک پہنچ رہا ہے، اور اگر غلط ترجمہ کر دیا ہے تو انسان یہ کہے گا یہ دیکھیے صاحب اللہ کے کلام میں یہ نقص پایا گیا، جبکہ کلام میں کوئی نقص نہیں ہے، ترجمے میں نقص ہے، اور ترجمے پہ اس لیے ہم بھروسہ بھی نہیں کرتے، اس لیے آپ آزاد ہیں، جس کے ترجمہ چاہے پڑھیے، لیکن سب کے پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 100 سے اوپر اردو زبان کے ترجمے ہیں قرآن کے، مختلف لوگوں نے، مختلف فرق نے، مختلف مرحلے کے افراد نے قرآن کو ترجمہ کیا۔ اب جو معنی نزدیک ترین معنی ہو شان نبوت کے مطابق، آپ اس معنی کو لے لیے، اور اس کے علاوہ یہی پیغمبر آیا تھا تزکیہ کرنے کے لیے، صحیح ہے، تزکیہ نفس، تعلیم دینے کے لیے، حکمت کی، معرفت کی آیا تھا، وہ ہمیں انسان بنانے کے لیے، انسانیت کی، آدمیت کی آیا تھا، وہ ہمیں معراج کو پہنچانے کے لیے۔ اور ہم معراج پہ کہاں گئے؟ ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے لمبا ٹاور دیکھ لیا تو اسی کو معراج سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، مطلب بلندیاں طے کرو۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ نماز کیا ہے؟ معراج مومن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں یقین کتنا ہے؟ کتنا ہم طے کر رہے ہیں ان مراحل کو؟ کتنی چیزوں کو ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ اب یہ وہ چیزیں ہمیں متوجہ کراتی ہیں کہ وہ پیغمبر جو تزکیہ کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دی، ہم نے اس کی حکمت کے اوپر توجہ نہیں کی، اس نے جو ہمیں ہماری پاکیزگی کے لیے راستے بتائے تھے، ہم نے ان راستوں کے اوپر عمل نہیں کیا، چلے نہیں۔ پیغمبر نے کہا غذا طاہر کھاؤ، ہم نے کیا کیا؟ ذائقہ لے لیا، طہارت چھوڑ دی۔ صحیح ہے، اثر کہاں جائے گا؟ پیغمبر نے کہا گناہ نہ کرو، ہم نے گناہ کو انجوائے کا نام دے دیا، کہا گناہ کہاں کر رہے ہیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ پیغمبر آیا تھا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، ہم نے قرآن کو چومنا شروع کر دیا، اور چوم کر کے سوچا سب سے زیادہ مومن ہو گئے۔ یہی تو ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں ذرا سی اللہ کی کتاب آپ
बुक उठाइए, उसको चूमिए, आप लॉयर बन जाएंगे? अभी क्यों? नहीं बनेगी बन जाएंगे? नहीं। कुरान को उठाइए और चूम लीजिए, मोमिन हो जाएंगे? नहीं, क्या बात है। देखिए आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं हो सकते। आप जरा समझिएगा कि इंसान को तो वहां तक समझ में आ रहा है कि भाई दुनियावी किताबें जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे। सही है। वो बच्चा जो स्कूल ना जाए, चाहे जितना कढ़ा हो, हम उसे क्या कहते हैं? जाहिल, अनपढ़। सही है। इसी को आप जरा सा पलटिए, जिसने कभी कुरान खोल करके ना देखा हो, हम उसके बारे में क्या कहते हैं? मोमिन, गैर मोमिन। कितना फर्क हो गया। कुरान ना पढ़ने वाला मोमिन हो गया और दुनियावी तालीम ना पढ़ने वाला जाहिल हो गया। कितने अच्छा फलसफा है आपका, कैलकुलेशन अच्छा है ना? आप गौर कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि जो किताब पढ़ने के लिए आई थी उसको हमने चूमने और बोसा देने की जगह पर सीमित कर दिया, वहीं तक महदूद कर दिया कि साहब बस इतना ही है, कुरान इतनी पाकीज़ा है हम खोल नहीं सकते हैं। और खुलते कब है? जब बेटी को रुखसत करते हैं तो खूब हवा दे करके कुरान के नीचे से गुजारेंगे, है या नहीं है? क्या बेटी पहली बार जा रही है सफर पर? बताइए जरा सा। और कमाल के तो अफराद वो लोग हैं, क्योंकि इस साल का 2020 का आखिरी खुतबा दे रहा हूँ ताकि आप गौर से कीजिएगा। कमाल के तो वो लोग हैं कि जो पूरी शादी में डीजे बजवाएं, जिसकी इब्तिदा गुनाह से हो, और जब बेटी रुखसत हो कुरान के साए में हो, फरिश्ते कितना हंसते होंगे। मियाँ जहाँ पर यानी इब्तिदा तुम्हें आगाज़ अच्छा करना चाहिए था, उस आगाज़ को तो तुमने गुनाह से किया। ये सो। और कमाल तो ये है कि जब हम नाचने वाले के ऊपर से कोई पैसा वार करते हैं तो कितना मज़ा आता है। एक सलवार तो बढ़िया सब मिल गया। आप गौर कर रहे हैं कितने गजब के हैं। मेंटालिटी जरा सा तसव्वुर कीजिए। आइए तशरीफ लाइए। आप जरा सा गौर कीजिए इस चीज़ को और समझने की कोशिश कीजिए। जो बात समझाना चाहता हूँ कि जो कुरान हमें आया था सही रास्ता दिखाने के लिए, हमने तो पढ़ा नहीं, बोसा देने और चूमने तक उसको सीमित कर दिया। और जब बेटी रुखसत कर रहे हैं तो कुरान के साए में रुखसत कर रहे हैं, जब तरबियत कर रहे हैं तो किसके साए में कर रहे हैं? तब कुरान नहीं आ रहा था कि साहब कुरान के साए में भी बेटी की परवरिश कर दें या बेटे की परवरिश कर दें, हैं? या अपने आप की परवरिश कर लें, या अपने आप को इससे आरास्ता कर लें, या अपने आप को इससे मुज़य्यन कर लें, या अपने आप को इसकी तालीम से हम लैस कर लें। याद कब आए? जब रुखसत कर रहे हैं। तो मियाँ आप बताइए, जिन कारे खैर की इब्तिदा अगर अच्छाई से होगी तो उसका अंजाम भी अच्छा होगा। मसलन बात आ गई तो एक बात और कहता चलो। हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर जब अक़्द की बात आती है या निकाह की बात आती है तो हमें एक तारीख में एक चीज़ देखते हैं, कमर दर अक़रब। क्या है? कमर दर अक़रब क्या है? यानी आप ज़रा सा गौर कीजिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि जब हम कार खैर के लिए, अक़्द के लिए बेहतरीन तारीख का इंतखाब करते हैं, नेक देखेंगे, अफजल देखेंगे,
बेहतरीन मुनासबत देखेंगे, बेहतरीन विलादत देखेंगे, सब देखते हैं ना कि मासूमिन की विलादत से वो हो जाए, लैस हो जाए, ये मैच हो जाए और उसमें कोई ऐसी तारीख ना टकराए कि रुखसती की तारीख भी नेक हो, दुल्हा के सजने की तारीख भी नेक हो, बारात भी नेक हो, अक़्द भी नेक हो, उसके बाद जब आए तो चौथी भी नेक हो, सब नेक हो। इन सारे नेकों में हम भूल जाते हैं कि जिस गाड़ी से जाते हैं, जिसमें दुल्हा बेचारा कुरान के साए में जाता है और मस्जिद से सजदा करके जाता है, चाहे कभी ना आया हो सजदा करने के लिए, अलैहि सलाम। देखिए सबकी बात नहीं है, इक्का दुक्का होंगे, समझ रहे हैं। सजदा करके मस्जिद से गया और उस पर झूमता हुआ पूरे रास्ते जा रहा है, धुन में एक धुन है ना। अब इसमें जा रहा है तो ईमानदारी से बताइए, ये जो मस्जिद से गया सजदा करके परवरदिगारा जा रहा हूं कार खैर के लिए, और रास्ते में क्या किया साहब? खुशी में तो सब जायज़ है, चलता है, कुछ नहीं मिला, डीजे नहीं मिला तो अपना मोबाइल तो मिला, चाइना जिंदाबाद, समझ रहे हैं। ये ना कि ये मौलाना साहब चाइना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि खुतबा रिकॉर्डिंग होती है, बाद लोग ऐसा ना हो कि इस चीज़ को पहुंचा दें। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल चल रहा है, उसी से बजा रहे हैं, और कुछ नहीं मिला तो अपने लीड लगाए हुए मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि जब गाड़ी एक धक्के में ब्रेक मार के रुकती है तब आँख खुलती, क्या हुआ, अब हुआ तो दुआ की कराइए ज़रा सा, एक सलवा तो पढ़िए। ये नौबत ही क्यों आने दे कि हम इतने धुन में मोह हो जाए कि चश्म ज़दन में बच जाए। खुदा ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो, खुदा ना करे किसी के साथ कोई सानिया हो। खुदा हर मोमिन को, हर मोमनात को महफूज रखे, समझ रहे हैं। लेकिन जो नतीजा देना चाहता हूँ वो यही कि आप कुरान को चूम करके मोमिन हो गए। है कोई दमदार इंसान जो ला की बुक को चूम करके लायर हो जाए? नहीं। तो अब समझना और सोचना पड़ेगा, लम्हे फिक्रिया हमारे लिए, कि क्या हम कुरान को चुम करके मोमिन हो सकते हैं? नहीं। जबकि कुरान क्या कहता है? हुदल लिल मुत्तकीन। पहली शर्त सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, उसके बाद हुदल लिल मुत्तकीन। ये कह रहा है ये अल्लाह ने इस किताब को किसके लिए हिदायत बनाया? का मुत्तकियों के लिए। अब जाकर के फैसला कर लीजिए आप खुद ही, मैं नहीं कहता, जाकर के देख लीजिए कि आप की अपनी लाइफ किसके मुताबिक है। हिदायत मिल रही है तो किसके मुताबिक, चल रहे हैं किसके मुताबिक, अमल कर रहे हैं किसके मुताबिक। चूँकि तौफीक़ात हर वक्त तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तौफीक़ात तलब नहीं करेंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और तौफीक़ात तलब करते रहेंगे तो मुमकिन है कि अल्लाह तौफीक के ज़ुमरे में इतनी नेमात से नवाज दे कि आप तिलावत ना करते हो, आपको तिलावत करने वाला बना दे। आपका हाफिज़ा, आपकी मेमोरी वीक हो, अल्लाह उसे कवी बना दे, स्ट्रांग बना दे, समझ में। हो सकता है आपको याद ना होता हो, इसी तोफैल में आपको याद होने लगे, आप पढ़िए तो। क्यों? इसलिए कि कुरान आया है पढ़ने के लिए, कुरान घरों में रखने के लिए नहीं है। इसीलिए मासूमीन की बाज़ रिवायतें इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि जिन घरों में तिलावत कुरान नहीं होता और कुरान यूं ही बंद रहता है तो कभी कभी मौत दे दी जाती है उस घर के अंदर, ताकि इसी बहाने कम से कम कुरान खुलेगा। मौलाना लंदार के जुमले नहीं है, मासूमीन की कलमात हैं जिसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ।
آپ ذرا سا غور کیجیے گا کہ جا کر کے سمجھیے گا. لہذا قرآن کو کھول کر کے تلاوت کرتے رہیے، ولو 2-4 آیتیں، ایک آیتیں ہی صحیح، ایک صفحہ ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، ایک ربع صحیح، جتنی آپ کی بساط ہو، جتنا حوصلہ ہو. عادت نہیں، حوصلہ جتنا ہو. کیوں؟ حوصلے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل لگ رہا ہے 5 آیت پڑھنے میں، 5 آیت پڑھیے. دل لگ رہا ہے 10 آیت پڑھنے میں، 10 آیت پڑھیے. دل لگ رہا ہے 1 آیت پڑھنے میں، 1 آیت پڑھیے. دل لگ رہا ہے 1 صفحہ میں، 1 صفحہ پڑھیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی یہ جو ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرائی جاتی ہے، مومنین تلاوت کرتے ہیں آ کر کے. ریزن یہی ہے کہ جو قاری قرآن کم ہیں ہمارے یہاں، تلاوت کرنے والے کم ہیں. کیوں؟ کہا اگر قرآن اٹھا لیں تو پورا بھی پڑھنا پڑے گا، اور ہم 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس 15 منٹ ہے بالفرض. ایک مثال دے رہا ہوں اور حقیقت پر مبنی بیان دے رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے. انسان سوچتا ہے اگر میں نے قرآن اٹھایا، ایک پارہ اٹھایا، 1 پارہ پڑھنے میں ہمیں 45 منٹ لگتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، تو 45 منٹ میرے پاس وقت نہیں، 10 منٹ وقت ہے، میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن وہ یہ 10 منٹ بھی 45 کے ڈر سے نہیں پڑھتا. اگر انہی پاروں کو جو ایصال ثواب کے لیے ہوتے ہیں، 1-1 پاروں کو 4 حصوں میں کر دیے، یعنی 1-1 ربع، ہر انسان خوشی سے پڑھ لے گا. وہ سوچے گا 10 منٹ 15 منٹ میں پڑھ لیں گے. پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. تلاوت مقصود ہو، کثرت نہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں. یہی وہ ڈر ہے جو لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور نہیں پڑھ پاتے. صاحب ہم اٹھائیں گے پڑھ نہیں پائیں گے. تو اس سے اچھا جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ صاحب رمضان میں اگر قرآن شروع کیا تو رمضان میں ختم ہونا چاہیے، ورنہ سال بھر پریشان رہتے ہیں. اس سے اچھا قرآن پڑھیں گے نہیں، ختم نہیں کر پائیں گے. ایک سلوات تو پڑھیے سب مل کر. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی جب ہم اس طریقے کا نظریہ قرآن کے بارے میں رکھیں گے، پیغمبر کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ یا پیغمبر آپ شفیع ہیں، شفیع المسلمین ہیں، شفاعت کرنے والے، شفاعت کی امید ہے، گناہ ہی کیوں کرو کہ شفاعت کی طلب ہو. اپنے بس میں جان بوجھ کر کے آپ بچو. اسلام نے بچنے کو ہی تقویٰ کہا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ کوئی الگ میننگ نہیں رکھتا، کوئی الگ معنی نہیں رکھتا تقویٰ کے. تقویٰ کا مطلب ہی یہی ہے آپ گناہ سے بچیے. ہم بچے ہیں، متقی ہیں. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نماز شب پڑھیں گے تبھی مومن ہوں گے. واجبات چاہے چھوٹ جائے صبح کی، لیکن نماز شب ضرور پڑھیں گے. تو میاں ایسی نماز شب کوئی فائدہ نہیں رکھتی جو نماز صبح کو قضا کرا دے. کیوں؟ قضا ہونے والی شے واجب، اور جو انجام دے رہے ہیں یہ مستحب. ہاں واجب کے ساتھ مستحب ادا کیا جائے تو نورun علی نور، جسے کہتے ہیں سونے پر سہاگا. اور اگر مستحب ادا کر کے واجب کو قضا کیا جائے، کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، کہا واجب وہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو تقوی کے معنی سمجھیے تب آپ جا کر کے ہوئیے گا. مثلا تقوی کا مینس میں لیتا ہوں، مثلا مولانا علمدار صاحب کو کہیں سفر پر جانا، اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. سفر پر جانا، سفر پر اختیار ہے ہر وہ چیز میں کھاؤں یا نہ کو، میری مرضی. کیا کوئی زبردستی کہتا ہے آپ کھائیے؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اختیار ہے. لیکن زبان چٹوری ہو، جتنے بھی گزرتے جائیں ہم لیتے جائیں کھاتے جائیں، اور اس کے بعد یہ کہ صاحب اگر ہم خریدیں نہیں تو بیچارے غریب کا بکے گا نہیں. یعنی اپنے آپ کو قصوروار نہ ٹھہرا کر کے ایک شوشہ پیدا کر دیا کہ صاحب اگر ہم خریدیں نہیں تو غریب کا بکے گا نہیں، اور غریب کا بکے گا نہیں تو اس کا پریوار بیچارہ بھوکا رہ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خریدنے سے خالی اس کا پریوار بھوکا رہے گا. یہی اتنا یہ مدد کر، یہ مت کھائیے. ایک سلوات تو پڑھیے. آپ
غور کیجیے، میں آپ کو حل دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے. اب یہیں پر ہم بچ گئے. کوئی ضروری نہیں کھائے، سکت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہم نے اس چیز کو انجام دیا. اب یہاں ہم بچ گئے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا. اسلام کیا کہے گا؟ متقی. یہ متقی کا لقب ملا کس سے؟ کہا یعنی اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیا. کہا تقویٰ. کہا کھا لیا اگر، کہا متقی. اس کا مطلب متقی ہونا خالی نماز پڑھنے والے کے اوپر صادق نہیں آتا، سمجھیے گا. اور ہم لوگ مومن کسے کہتے ہیں؟ بس جو نماز پڑھ لے وہ مومن، یا جو مولائی اپنے کو کہلا رہا ہے یا نام کے آگے لکھ لے وہ مومن. اسلام نے دونوں کو خارج کیا. کا کنڈیشن ہے، کنڈیشن ہے. کنڈیشن کبھی پڑھوں گا لیکن آپ غور کیجئے. اسی لیے جب ہم نماز پہ پڑھتے ہیں، مولا سے پوچھا گیا مولا کیسے پتہ چلے گا میری نماز قبول؟ کہا جا پلٹ کر کے دیکھ گناہوں سے بچ رہا ہے. کہا مولا بچ رہا ہوں. کہا سمجھ لے نماز قبول ہو رہی ہے. کہا اگر نہیں بچ پا رہا ہے، کہا سمجھ لے تیرا یہ نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اب یہیں پر ہم کہتے ہیں صاحب ہم تو گنہگار آدمی، نماز ہی نہیں پڑھیں گے اس لیے نماز قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. کہا نہیں، تمہارا کام ہے کرتے جاؤ. معصومین نے رکنے سے، انجام دینے سے منع نہیں کیا ہے، کہا کرتے جاؤ. ممکن ہے عادت پڑھتے پڑھتے دھیرے دھیرے سدھر جاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ کام کر لے گی. سلوات تو پڑھیے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اسلام نے 15 سال میں بالغ کیا، ہم جا کر کے ریڈی ہو رہے ہیں 45 سال کے بعد. صحیح ہے؟ 45 سال کے بعد ریڈی ہو رہے. ہاں بھائی صاحب سیدھے سیدھے چلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت ڈالتے رہو، شاید سدھر جاؤ گے. عادت ڈالتے رہو تاکہ شاید سدھر جاؤ گے. اور یہی چیز ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب پلٹ کر کے آپ جا کر کے دیکھیے، پہلے خطبے کا میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں. پلٹ کر کے دیکھیے گا کہ 2020 آپ نے گزارا کیسے، کتنے راضی، کتنے ناراض، کتنا اللہ خوش، کتنا معصوم خوش، کتنے کارے خیر کیے، کتنے کارے بد کیے، کتنوں کو خوش کیا، کتنوں سے اللہ راضی رہا. جا کر کے پلٹ کر کے دیکھنا کہ تمہارا عمل اس قابل ہے کہ اللہ اور معصومین راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں. اور ابھی بھی وقت بچا ہوا ہے، 6 دن توبہ کر لو. صلوات پڑھیے سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام کمال المؤمن فی ثلاثۃ خصال: الفقہ فی دین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ. صلوات محمد. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے خطبے کا عنوان چل رہا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک بہترین زندگی حضور والا. پہلے ہم زندگی کو جیسے ہم نے بارہا کہا پہچانے، پھر اس میں بہتر، بدتر، برتر 3 لفظ استعمال کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کنڈیشن کو سمجھیں. اور پھر دیکھیں معصومین نے بہترین زندگی کو کیا کہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے ہم نے کہا آپ نماز میں آ رہے ہیں، صاف ستھرے آئیے، کنگھی کر کے نکلیے. آپ کہیں کیا فائدہ مولانا صاحب، ہم تو ٹوپا لگائے رہتے ہیں، کنگھی بگڑ رہے گی. ہاں نہیں، گھر سے ارادہ کر کے نکلو کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، کنگھی کر کے ولو بال بکھر جائیں.
کہا تمہارا یہ اس عمل کو بھی ہم جزا دیتے ہیں، کہا کنگھی کر کے نکلو، سمجھ رہے ہیں؟ کہا ہاتھ دھل کر کے نکلو، کہا ہاتھ دھلنے میں کیا رکھا ہے؟ کہا دھلے نہ دھلے، کہا کچھ نہیں رکھا ہے، لیکن دھل لے گا تو ثواب دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی گھر سے اس نظریے سے نکلو کہ صاحب میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، گھر سے لے کر کے مسجد تک کے جتنے قدم ہوں گے، اگر ماں باپ باحیات ہیں تو سلامتی کی دعا کرنا، اور اگر اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو اتنا کرنا کہ پروردگارہ وہاں گھر سے لے کر کے مسجد تک کے جو قدم کا ثواب ہے میرے والدین کو بخش دینا۔ ثواب جاریہ اور چاہیے، بغیر خرچ کے چاہیے، نیت تو کر لو ذرا سا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نیتوں پر دینے والا ہے، اور ہم بہترین زندگی کسے سمجھتے ہیں؟ کہا جب تک بڑا سا پنڈال لگوائیں گے نہیں، نامی گرامی مولانا کو بلائیں گے نہیں، تب تک 40واں کہاں ہوگا؟ اللہ نے کہا قدم نیت کرو، ہم اس کو اجر دینے والے ہیں، اور ہم نے سوچا جب تک ایک ولیمہ 40ویں کے نام پر نہیں کھلائیں گے تب تک 40واں قبول کہاں؟ جب تک کچھ لوگ کہہ نہیں دیں گے کہ صاحب بہت اچھا کھانا کھلایا، کاش اللہ کے لیے بھی کچھ انجام دیتے۔ دیکھیے ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں، کسی کے اوپر آپ کمنٹ مت جا کر کے چپکا مت دیجیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ چپکا مت دیجیے گا، باہر سے معذرت، پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے مسجد تک کے لیے، اس کا ثواب جس کو بھی تم چاہتے ہو بخش دو، اور قید نہیں ہے ایک دو کو کہ صاحب اگر میں نے والدہ کی نیت کی تو والد کو نہیں پہنچے گا، نہیں، والد کی بھی نیت کرو، والدہ کی نیت کرو، اور اگر یہ باحیات ہے اپنے دادا کی نیت کرو، دادی کی نیت کرو، یہ بھی باحیات ہے، اوپر کے رشتوں کو چلے جاؤ، آبا و اجداد کو، آبا و اجداد میں سب آ جائیں گے، پورا سلسلہ ثواب سے معطر ہو جائے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں جس کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی باتیں آئیں گی کب؟ آپ جائیے کتاب پڑھیے گا علامہ ملشی کی تہذیب الاسلام، ہیں بہت ساری بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی جس میں آپ الجھیے گا نہیں، چونکہ بہت سارے لوگ الجھ جاتے ہیں، چونکہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا ہے آپ کے زمانے کے لیے نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جس کا تعلق آپ سے نہ ہو، آپ اچھی باتوں کو لے کر کے اس کے اوپر عمل کیے جتنے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن پڑھیے، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اسلام نے کہا کیا۔ تو پڑھنے کا معیار کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، ایجوکیشن پہ ورک کرو، اور آج مسلمان ایجوکیشن سے بہت دور ہے، مسلمان اتنا دور ہے کہ وہ بس فارمیلٹی کے لیے اس سے کہہ دو صاحب ہائی اسکول تو کیے ہیں، ہائی اسکول کا ایک سوال کر لو، کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ بھی اتنی ٹینشن رہتی، یاد کہاں رہتا ہے؟ کس نے کہا یاد کہاں رہتا ہے؟ اتنی قابلیت، صلاحیت، ایبیلیٹی کو اتنا زیادہ کریٹ کر لو اپنے اندر کہ اگر کوئی سوتے میں پوچھ لے تو جواب دے دو، اس لیے کہ صلاحیت کے کوئی معیار نہیں ہوتا، قابلیت کا کوئی معیار نہیں ہوتا، اور قابلیت بنائی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے، حاصل کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ اسی لیے معصومین نے کہا کہ حکمت جہاں ملے مومن کا حق ہے حکمت لینا، تعلیم کا لینا، اچھی باتوں کا لینا، ورنہ اگر تم صرف خالی اچھی باتیں بتاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، تو تم سے خوبصورت وہ دیواریں ہیں جن کے اوپر وہ عمل لکھا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم سے اچھی وہ دیواریں ہیں جن کے اوپر یہ عمل لکھا ہوتا ہے، اور تم اگر عمل کر لو گے تمہاری معرفت کہاں جائے گی؟ تمہاری زندگی میں جو چاند لگے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو ایجوکیشن پر آئیے، تعلیم پر آئیے، تربیت پر آئیے، اور جب آپ اس کے لیے آگے آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا تعلیم کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات اگر مولانا صاحب تعلیم کے اوپر گفتگو کریں تو ماں باپ جا کر کے بچوں کو یہی کہہ دیتے ہیں، ارے تجھے کرنا کیا ہے؟ اگر لڑکی ہے تو کہیں گے یہی پڑھ لکھ کر کے کچھ بھی کر لو، تمہیں وہی جھاڑو برتن کرنا ہے، یہی تو کہتے ہیں نا،
اس کا مطلب ہم نے اس کے حوصلے کو جو بلندیوں پر جانا چاہیے تھا اس کو لا کر کے کہاں پر رکھا؟ کاش یہ شہزادی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ شہزادی بھی ایک عورت تھی، گھر کا کام کرتی تھی، کمی ہو گئی عزت میں، رتبے میں، مرتبے میں نہیں، اور اگر ضرورت پڑی یا نہ پڑی لیکن اللہ نے مدد کے لیے کسی کو بھیجا، ہاتھ میں آبلے ہو گئے، چھالے ہو گئے، یا تکلیف ہو گئی یا نیند آ گئی تو معلوم فرشتہ آ کر کے چکی چلا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کہ اگر علم سے لیس ہوگا انسان تو مدد اللہ کی طرف سے آتی رہے گی۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا یعنی تعلیم کے اوپر زور دیجیے، اور آئیے ہم لڑکوں کے لیے، ہم لڑکیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے پھر کہہ رہا ہوں، اب مخاطب ہوں نوجوانوں کے لیے، یہ جو یوتھ بگڑا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار آنے والا زمانہ بہت بدتر ہے اگر یہ نہیں سدھرا۔ انجمن بازی اور غیر انجمن اور فلاں اور کمیٹی اور سمیٹی اور پارٹی، یہ سمجھنا کوئی ایک کام آنے والا نہیں ہے۔ قبر تمہاری ہوگی، اعمال تمہارے ہوں گے، قبر میں جا کر کے کوئی بخشوائے گا نہیں۔ ہاں بس اگر تھوڑا سا دکھتا ہے تو مولوی اوپر بیٹھ کر کے کچھ پڑھ دے گا، وہ بھی نہیں جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی آتا ہے؟ آپ بتائیے ذرا سا۔ تو لہٰذا آنے والے سال کو ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ شروعات کیجیے، تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر، تزکیہ نفس کے اوپر، معرفت کے اوپر، علوم کے اوپر، علوم آل محمد کے اوپر اس کا آغاز کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایام فاطمیہ بھی نزدیک ہے، کیونکہ 75 دن کی روایت سے ہمارے یہاں یعنی 18 دن کی مجلسیں شروع ہوں گی 29 سے، اور 29 دسمبر کو پہلی مجلس ہوگی شہادت کی 75 دن کی روایت سے عورتوں کے لیے، تاکہ کم سے کم 3 بجے کریکٹ ٹائم سے زینب کلاسز میں شروع ہو جاتی ہے۔ کہہ دیجیے گا، اعلان کر دیجیے، چونکہ بینر نہیں لگا ہے لیکن بتا دے رہا ہوں تاکہ کم سے کم شہزادی کا پرسہ دینے کے لیے آپ لوگ یعنی خواتین سے کہیے گا پہنچیں، اور انشاءاللہ مردوں کا پورا اشرا ہوگا شہزادی کا 23 جمادی الثانیہ سے لے کے 3 جمادی الثانیہ تک، سمجھ رہے ہیں؟ اور انشاءاللہ یعنی زینب کلاسز میں ابھی ایڈمیشن لڑکیوں کا ٹھیک 2:30 بجے سے ہوگا، یعنی آج ٹیسٹ ہے، گھر میں بتا دیجیے گا، بھیج دیجیے گا۔ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم سے، تربیت سے آشنائی چاہتے ہیں، وہ آ جائیں، فارم وہیں مل جائے گا، ایڈمیشن میں شامل ہوں، اور ان کی کلاسیں انشاءاللہ 20 جنوری سے شروع ہوں گی۔ اس بیچ میں چونکہ ایام فاطمیہ ہمارے یہاں 18 دن کی مجلسیں 18 سال کی مناسبت سے ہوتی ہیں، لہذا ایام فاطمیہ کے بعد سے کلاسیں اپنے رن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ وعلی شہید کربلا وعلی حسین محمد نبی ولحسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی مولانا صاحب فہاد میں اندر شرک و نفاق، پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما دینا، پروردگارہ ہم لوگ جس مقصد میں اس مشن میں تھے اس کو کامیابی عطا فرما دینا، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں طاقت عطا فرما، اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما، اللہم صلی علی محمد۔